بات توجہ کے ساتھ سنیں، ذرا بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ادھر توجہ کریں، مفتی صاحب کا دیدار بھی کریں، انشاءاللہ خطابی شان سے آپ کے دلوں کو یہ منور فرمائیں گے۔ آپ ادھر دیکھیں، ذرا بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیے بات، کچھ مصروں کے ساتھ یہ کتاب کو ماحول بنائیں، قبلہ مفتی علیہ سنت کو کتاب کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ ادھر توجہ کریں ذرا۔ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس بیٹا آپ باتیں نہیں کرنی ہے، ادھر توجہ کریں، میں قبلہ مفتی علیہ سنت کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ یہی مصر سنیے آپ، پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے۔ میں سخیوں کے گھر آیا ہوں اور سخیوں کی مسجد میں آیا ہوں۔ بآواز بلند سخیوں کی طرح ذرا اگلا مصرع سننا تو سینے کے اندر جتنی قوت لگا کر ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ نہ گاجوان کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ سنیے، پیاس کی ہمت، ماشاءاللہ، پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ علماء کرام اور خصوصاً بالخصوص مفتی صاحب آپ سے دعائیں لیتے ہوئے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے۔ اب بھی ہر آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ آپ تمامی اباب اگر کہہ سکتے ہیں تو میرے ساتھ جدھر میرا اشارہ ہو آپ کہنا باقی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ باقی ہے۔ سنیے گا، پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے۔ اب بھی ہر آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ شعر سنیے گا، دنیا والوں گھر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا والوں گھر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ سب کنبہ قربان ہوا ہے پھر بھی سارا باقی ہے۔ سب کنبہ قربان ہوا ہے، ذرا بآواز بلند کہتے ہیں پھر بھی سارا باقی ہے۔ سب کی زبانیں ہلنی چاہیے، لبوں کے نائیں کہتے ہیں سارا کنبہ باقی ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں پھر پڑھنے لگا ہوں یہ شعر۔ دنیا والوں گھر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا والوں گھر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا والوں گھر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ سب کنبہ قربان ہوا ہے پھر بھی سارا باقی ہے۔ مکہ، کوفہ، شام، مدینہ، گھومو پھرو، سوچو اور سمجھو، اربوں ارب پڑے گے لیکن کس کا شجرہ باقی ہے؟ اربوں ارب پڑے گے لیکن کس کا شجرہ باقی ہے؟ اور قبلہ مفتی صاحب ناز بھرے انداز میں اب، ناز بھرے انداز میں اب شبیر یزید سے پوچھے ہیں۔ ناز بھرے انداز میں اب شبیر یزید سے پوچھے ہیں، کیا اب میرے پاس نہیں ہے اور کیا تیرا باقی ہے؟ اور کیا تیرا باقی ہے؟ اور 14 صدیاں بیت گئیں، ایک گشت میں ان کا خون گرا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک گشت میں ان کا خون گرا۔ کتنے شہر اجاڑ ہوئے اور وہ صحرا باقی ہے۔ آخری میرا شہر ہے اور قبلہ مفتی علیہ سنت کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ کتنے ممتاز قادری تم نے شہید کیے اور قید کیے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ؟ نہ بآواز بلند کون کہہ سکتا ہے سبحان اللہ؟ سنتے جائیے، کتنے ممتاز قادری تم نے شہید کیے اور قید کیے۔ کتنے ممتاز قادری تم نے شہید کیے اور قید کیے۔ اگلا مصرع ضائع نہ کرنا، میں تھکا نہیں ہوں، بھولا بھی نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ آپ ضائع نہ کر دیں۔ بس ادب کے ساتھ ادھر بیٹھ جائے، ماشاءاللہ آپ بیٹا بیٹھ جائے، بیٹھ جائے۔ تو بچوں، کتنے ممتاز قادری تم نے شہید کیے اور قید کیے۔ کتنے ممتاز قادری تم نے شہید کیے اور قید کیے۔ کون ڈرا ہے؟ کون ڈرا ہے؟ کون رکا ہے؟ کون ڈرا ہے؟ کون جھکا ہے؟ سب کا جذبہ باقی ہے۔ کون ڈرا ہے؟ کون جھکا ہے؟ سب کا جذبہ باقی ہے۔ آئیے اپنی محبت کے اندر دعوت خلاف دے رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں صوفا مجاہد سنت پاسمان رسول اللہ اہل حقیقت کے ترجمہ مناظر اہل سنت استاد العلماء حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں خطاب شان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اٹھائیے ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ
الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتقدمين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. تمام احباب مل کر محبت اور ذوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیں. اور الحمدللہ ہم آل سنت و جماعت ہیں اور ہمارے معتقدات و نظریات میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی اللہ کے سارے نبی وہ اپنی اپنی قبور کے اندر حیات ہیں اور ان کی حیات معل ادراک ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام نہ صرف یہ کہ وہ اپنی قبر منور میں زندہ ہیں بلکہ پوری کی پوری شعور کی زندگی ادراک رکھتے ہیں. اور ہمارے نبی کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور اپنے مزار پرانوار میں جلوہ گر ہو کر وہ ان کا مزار پرانوار کہ جو جنت سے بھی زیادہ بڑی اعلیٰ شان والا آرام والا مقام والا اور عظمت والا ہے میرے سرکار کا مزار پرانوار. حضور اپنی قبر منور میں جلوہ گر ہو کر اپنے امتی کی پست سے پست آواز کو سن سکتے ہیں اور جب کوئی ان کا امتی ان پر درود و سلام پڑھے میرے نبی نے خود بتایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. دوسری بات میں اعرفهم میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. اور دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اور اس میں وہ ایک پرانا وقت ہوتا تھا ہم بھی اٹک میں آتے تھے تو آپ کو جو پرانے دوست ہیں ان کو پتہ ہے 2005 سے 2003-4 سے لے کر آگے 10 تک تو یہ ایک ماحول ہوتا تھا کہ جناب ایک بحثیں امت میں چھیڑی گئیں کہ نبی قریب کی سنتا ہے یا بعید کی سنتا ہے فلاں ہوتا ہے یا فلاں نہیں ہوتا. پھر یہ چیلنج ہوتے تھے
بتاؤ یہ میلاد ابو بکر نے کتنی دفعہ کیا، عمر نے کتنی دفعہ کیا، عثمان نے کتنی دفعہ کیا، حیدر نے کتنی دفعہ کیا؟ ارے ہم تم سے پوچھتے ہیں اتنے سالوں میں کتنی دفعہ ہوا، حوالہ دے دو۔ اب وہ سارے رولے ختم ہو گئے ہیں، وہ سارے سوال ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ آگے سے ہم نے نئے سوال شروع کیے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جتنے دفعہ ابو بکر صدیق نے سیرت النبی کا جلسہ کیا ہے اس سے 2 جلسے زیادہ میلاد النبی کے کیے ہیں۔ لیکن یہ سب کو پتا ہے، اہل علم کو پتا ہے کہ یہ خواہ ایک نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکار کو روکنے کا ایک سلسلہ تھا جو امت میں ڈالا گیا تھا۔ اب وہ چیزیں الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور ان کا شعور اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھیں۔ تو یہاں بھی میں صرف اہل محبت کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ذہن میں اجی حضور کیسے سن سکتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں تو وہ جناب اپنے مزار پر انوار میں کیسے سن سکتے ہیں؟ اس کا سمپل سا جواب یہ کہ میرا اللہ انہیں سناتا ہے۔ حضور کو یہ شان کس نے عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اللہ وہ ہے کہ حدیث صحیح میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتے ہو، جنت کو مانگتے ہو، کہتے ہو یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، تو جنت آسمانوں پر ہے نا، تو حضور فرماتے ہیں جنت اللہ سے کہتی ہے یا اللہ سے جنت دے دے۔ آپ کو بھی میرے خیال میں بات سمجھ نہیں آئی، اور اگر سمجھ آئی ہے تو پھر آپ اتنے ڈھیلے کیوں پڑ گئے؟ بھائی سنیے، ہم یہاں سے جنت کا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک ہمیں جنت دے دے، بلکہ سبھی سے ہٹ کر اگر میں نے اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھ کے میرے بیوی بچوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں اللہ سے مصلی پہ بیٹھ کے کیا مانگ رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جب 3 بار میں یہ مانگتا ہوں مولا جنت دے دے، نبی کی حدیث گواہی دیتی ہے جنت آسمانوں پر کہتی ہے یا اللہ ایسے جنت دے دے۔ اس کا مطلب یہ میں نے اپنے گھر میں جنت کا نام لیا، جنت کو آسمانوں پر پتہ لگ گیا، مجھے زمین کے کس کونے، کس ٹکڑے، کس ٹکڑے، کس کمرے میں بیٹھ کر کون میرا نام لے رہا ہے۔ بڑا سمپل سا استدلال ہے، اور اگر جنت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر جنت کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون مجھے یاد کر رہا ہے، کون میرا نام لے رہا ہے، تو جنت کے مالکوں کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ کون ہم پر دل کو سلام پڑا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مدینہ شریف کی یہاں سے ڈسٹنس زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار میل ہوگی، اس سے زیادہ بولیے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر یہیں پہ گوگل میپ پہ بھی لگائیں مدینہ شریف لکھ کے کلک کریں، دیکھیں کتنے 1000 کلومیٹر ہے، بھئی 4-5 ہزار کلومیٹر ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں سے یہ جو آسمان ہے آج تک کسی کو اس کا فاصلہ پتہ نہیں، بھئی سورج تک لاکھوں کلومیٹر بنتے ہیں، اور پھر سورج سے آگے کہکشائیں، اور یہ بھی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے، اس سورج جیسے اربوں سورج ایک کہکشاں میں، اور ایک کہکشاں نہیں ہے، اس جیسی اربوں کہکشائیں ہیں۔ اب خدائی جانتا ہے اس کی یہ عالم بالا کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ اب یہ زمینیں ہیں، میں نے آپ کو بولا تھا قریب کر لیں، مجھے پچ چاہیے، گلے کا مسئلہ ہو، پھر آپ سمجھتے تو نہیں ہیں۔ آپ کے لیے میرے خیال میں اسلام لکھوا کے دینا چاہیے آپ کو۔ درود پڑھیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا۔ ڈبے نوں قریب کر لیں میری جان، میں جب اگے بولا تو میرا گلا پکڑیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ بولیں۔ اب یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان کتنا دور ہے؟ اس کو قریب کر کے میں نے آپ کو کہا۔ چلیں اب آپ آواز کریں۔ یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان یہاں سے کتنے لاکھ کتنے کروڑ میل دور ہے، اس کا ہمیں پتا نہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔
ہمیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ کلومیٹر ہے ہمیں اس کا پتا نہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ زمین سے لاکھوں میل دور ہے. اب یہ جو سورج ہے اس جیسے لاکھوں اور کروڑوں اور نہیں اربوں سورج ہے ایک کہکشاں میں, اور ایک کہکشاں نہیں اس کہکشاں جیسی اربوں کہکشاں. اس سے اوپر پھر آگے کہیں آسمان. اب یہ جو آسمان ہے وہ اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان, پھر یہ دو آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان, اور پھر یہ جو دوسرا آسمان ہے بس یہ جو دوسرا آسمان ہے یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور یہ اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان, پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے پہلا آسمان, پھر یہ جو تیسرا آسمان ہے یہ تانبے کا ہے اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان. یوں ہی ساتوں آسمان, دوسرا لوہے کا, تیسرا تانبے کا, چوتھا چاندی کا, پانچواں سونے کا, چھٹا یاقوت کا, ساتواں مرجان کا. اتنے موٹے موٹے آسمان لاکھوں میل نہیں اربوں نہیں, نہ جانے یہ خرب میل کا فاصلہ ہے. پھر اس سے آگے سدرہ ہے. میرا رب فرماتا ہے عندہا جنت المأویٰ, اس سدرہ کے قریب جا کر پھر کہیں جنت موجود ہے. اب ذرا سنیے, ہے یہ جنت اللہ کی مخلوق, ہے یہ جنت مقام, یہ جگہ کا نام ہے. اب سوچیں ذرا اتنی دوری پر جنت ہے. میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی, اے میرے اللہ, دھیان رکھنے میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی, اے میرے اللہ مجھے جنت دے. اربوں میل دور جنت کو پتہ لگ گیا مجھے کون کس جگہ سے میرا نام لے رہا ہے, میرے بارے میں دعا مانگ رہا ہے. او لوگوں سوچو, اب یہ جنت ہے کیا؟ یہ جنت تو میرے نبی کی بیٹی کی خیرات میں ملے گی. یہ جنت کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جنت میں وہی داخل ہوگا جسے قیادت مولا علی عطا فرمائیں گے. یہ جنت کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. اب دوستان گرامی, یہ جنت ہے کیا؟ میرے نبی انگلی کے اشارے سے ہزاروں لاکھوں جنت کے حقدار بن جائیں گے. اب یہ جو جنت ہے جو میرے نبی کی در کی خیرات ہے خربوں میل دور, اسے پتہ لگ گیا کہ میں نے اسے یاد کیا ہے. تو اب دل پہ یاد رکھ کے بتا, کیا 5000 میل دور جنت کے مالک نبیوں کے سلطان رب کے حبیب, کیا انہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ مجھے کون پکار رہا ہے, کون میرا میلاد کر رہا ہے, کون مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. نعرہ رسالت, تو بڑی آسان سی سمجھ آنے والی بات ہے کہ حضور کو کہیں زیادہ پتا ہے, بلکہ امام گسترانی کو فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلم اعمالہم و افعالہم و نیاتہم و خواترہم لا یخفی علیہ لا فی الاولین ولا فی الاخرین. حضور کے لیے سب کچھ کہنا ہے,
اللہ کے نبی امت کے اعمال کو جانتے ہیں، افعال کو جانتے ہیں، کردار کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، ان کی ہر گفتار کو جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور اولین کی بھی جانتے ہیں، حضور آخرین کی بھی جانتے ہیں۔ تو دوستان گرامی، میرے نبی کو پتہ ہے آج کامرہ کے اندر میرے امتی میرا ذکر کر رہے ہیں اور آج مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس لیے مل کے حضور سید عالم کی بارگاہ ناز میں نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ حضور سنتے بھی ہیں اور کرم کرتے ہوئے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، بولو یہ شان لطافت ہے، کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی، بولو یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی۔ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، جیسے سوئے چار ہیں، جیسے سوئے اب میری بعد الحمد و صلاۃ لائف کے ساتھ تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی عزت و ذی مرتبت، بالخصوص حضرت محترم فخر السادات قبلہ سید بیدار حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلکم السامی، فخر السادات حضرت محترم قبلہ سید سجاد علی شاہ صاحب بخاری، حافظ قبلہ سید فخر حسین شاہ صاحب، حضرت محترم سید وسیم شاہ صاحب بخاری، جناب محترم سید مستجاب علی شاہ صاحب بخاری ایڈوکیٹ، جناب محترم سید عظمت علی بخاری ایڈوکیٹ،
جملہ علماء کرام حضرت محترم مولانا عبدالعزیز صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد اویس صاحب، جناب قبلہ علامہ پیر افضل صاحب، جناب حضرت محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب، جناب محترم محمد عثمان صاحب، دیگر جمیع سادات والا مرتبت علماء ذی عزت و ذی اکرام، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنا کر، کلمہ عطا فرما کر اس نظریے والی قوم میں سے پیدا کیا ہے کہ جو ہر پاک نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں اور ہر پاک نسبت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میری مراد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے، اور مسلک اہل سنت اس مسلک کا نام ہے کہ جس میں حضور کی ہر نسبت کا ادب ہوتا ہے، حضور کی آل بیت کا ادب، حضور کے صحابہ کا ادب، حضور کی امت کے ولیوں کا ادب، حضور کے حسب نسب کا ادب، بلکہ میرے نبی کی ذات سے نسبت اگر زمان کیے تو اس زمان کا ادب، اور اگر مکان کیے تو اس مکان کا ادب، اگر کسی حیوان کیے تو اس حیوان کا ادب، اگر کسی انسان کیے تو اس انسان کا ادب۔ ہم اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کہ ہمارے بابا جی فوت ہو گئے، قبلہ خادم رضوی صاحب، وہ ایک حضور کی سواری کا جانور ہے گدھا جس کا نام ہے یافور، تو جب وہ اس کا ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے حضرت یافور۔ کیا ان کی تقریریں موجود ہیں، فیصلہ آباد والا کتاب لاہور والا، کیا نام لیتے تھے؟ حضرت یافور۔ تو کچھ لوگوں نے ایک دن جا کر علمیت ظاہر کی کہ کہیں شاید بابا جی کو پتہ نہیں ہے، کہنے لگے حضرت یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تو حضور کی سواری کا گدھا ہے، اور آپ گدھے کے لیے حضرت بولتے ہیں، یہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو بابا جی معذور تھے، تو آپ نے کہا یہ تو میرے لینے والے مولوی مدن حکمان بڑی کٹی زبان ہے یار، یہ تو میرے بچوں کو یار جو باتیں کرتے ہیں وہ باہر نکالتے ہیں اس طرف، اسی لیے میں نے سامنے سے اٹھایا تھا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ اگر تو میرے قریب ہو نا تو پھر میں تجھے جناب میں تن مک مارا تو سن ماروں، اور اللہ کے بندے ہم اس کو حضرت اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ وہ کیا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضور کا وفادار تھا۔ تو صاحبو، جس مسلک کے اندر حضور کے شہر کی مٹی کو سرما بنایا جائے، جس مسلک کے اندر میرے نبی کے سواری کے جانور کا نام بھی اس ادب اور اہتمام اور احترام سے لیا جائے کہ اس کے نام کے ساتھ حضرت لگایا جائے، ذرا سوچو تو صحیح، اس مسلک میں نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والوں سے کتنا پیار کیا جاتا ہوگا، اس مسلک میں حضور کی بزم نور کے نوری ساتھیوں کا نام کس قدر احترام سے لیا جاتا ہوگا، اور یقیناً بالیقین ہمارا جو مسلک اور عقیدہ ہے ہماری تربیت کرتا ہے کہ تیرے درد کتیاں نال ادب، کیا تربیت ہے؟ تیرے درد کتیاں نال ادب۔ ہم اہل سنت و جماعت کی عرف میں محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنا اور سنایا جاتا ہے، حضور کے لب و رخسار کے تذکرے ہوتے ہیں، میرے نبی کے کیل و کال کی باتیں ہوتی ہیں، میرے حضور کے تکلم اور تبسم کی باتیں ہوتی ہیں، میرے نبی کے دہن بدن اور زخم کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کے عینین کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کے شفتین کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کے یدین کے تذکرے، حضور کے رجلین کی باتیں ہوتی ہیں، میرے رسول کی بچپن کی بات، میرے نبی کے لڑکپن کی بات، میرے نبی کی خلقت کی بات، میرے نبی کی بعثت کے تذکرے، میرے حضور کی عظمت کی بات، میرے نبی کی ختم نبوت کے تذکرے، میرے مصطفیٰ کے
توجہ ہے، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی باتیں، میرے نبی کے کیل و کال کی باتیں، میرے مصطفیٰ کے صحابہ وال کی باتیں. ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، چاہے وہ ذکر مسجد میں ہو، چاہے وہ ذکر گھر میں ہو، چاہے قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر کیا جائے یا مشرق مغرب کی طرف کیا جائے، بس بات زہرا کے بابے کی ہو، ہم سنی ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. ہم سنی ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. گرامی المرتبت حاضرین، آج کی اس محفل میلاد میں میں نے آپ یار اب مہربانی کرو یار ایسے جلے موڑ پہ گئے انہوں نے اٹھاؤ یار اٹھاؤ، بعد میں انہوں نے پوری تقریر کا ستیہ ناز کر این کانا اٹھو اٹھیا تو اٹھا دینا بچوں نے. اصل یہ ہے کہ آداب بھی اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب کبھی مسجد میں بندہ جائے تو وہاں چپ کر کے بیٹھے. اب یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ بچے یہ بیٹھیں گے کچھ سیکھیں گے، لیکن وہ بیٹھنے کے قابل ہی کوئی نہیں ہوتے کہ میں نے ایک حکم آتا تو گلی اللہ سارا رولا اتنے اندر پہ کھل جائے. تو ذرا توجہ میری طرف رکھیں. آپ کیا بات کر رہا تھا میں؟ بولیے. ہمارے سنت و جماعت رسول اللہ کے ذکر کا نام محفل میلاد رکھتے ہیں. ہم آج کی اس نشست میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ کوثر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مالک کونین فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مالک رضو سما قرآن مجید برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے او میرے سونے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. علماء موجود ہیں، آقا یعطی کا مطلب ہوتا ہے، سادہ معنی بیان کروں تو معنی بنے گا انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے. انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے. اب یہ کوثر کیا ہے؟ عام اردو ترجمے جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے خیر کثیر، یعنی کوثر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر. خیر کثیر. اب اگر میں اس کا سادہ انداز سے آپ کو سمجھاؤں نا تو اللہ کے حبیب کو اللہ یہ فرما رہا ہے، اور میں تھوڑا اس کو یوں عرض کروں کہ ایک ہوتی ہے قلت، ایک ہوتی ہے کثرت. مجھے ابتدائی یہ جملے ذرا بیان کرنے دیں، آگے چل کے انشاءاللہ میں بالکل ایسی آپ کی طبیعتوں کے مطابق میں ذوق والی گفتگو جو ہے نا وہ میں کروں گا. ذرا دھیان میری طرف رکھنا ہے آپ نے. انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیے. کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر. اس کا سادہ معنی اگر کریں تو یہ بنتا ہے، دھیان رہے جملے کا استقبال کرنا ہے. اس کا سادہ معنی بیان کریں تو معنی یہ بنتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو جو دیا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا نہیں دیا ہے، وہ کثیر دیا. اب یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کثیر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کثیر دیا ہے، اور کثیر نہیں دیا، کوثر دیا ہے. علماء جانتے ہیں کثیر کثرت، اور اس سے فوعل کے وزن پر کوثر کا صیغہ مبالغے کے لیے یہ صیغہ آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کثرت میں بھی مبالغہ، یعنی کثرت کی بھی کثرت. اور سادہ معنی کرا اور تو یہ علاقے جاتے ہیں ایک ہوتے تھوڑا، ایک ہوتے زیادہ، ایک ہوتے بہت زیادہ، ایک ہوتے بہت زیادہ تو بھی بہت زیادہ. ابھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا. بھائی توجہ رکھنا، ایک زیادہ ہوتا ہے کسی علاقے دے غریب آدمی کا
غریب آدمی کے لیے لاکھ بھی بہت ہوتے ہوئے میں بہت خرچہ کی تھے کتنا ₹1,00,000 ₹1,00,000 میرا کا ناشتہ ہے۔ اب ہر آدمی کا جتنا بڑا لیول ہوتا ہے اتنے اس کے زیادہ کبھی اپ لیول ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے، ہمارے جرنیلوں کے لیے، ہمارے ججوں کے لیے کروڑ 2 کروڑ کا خرچہ یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ لیکن ان ججوں کے لیے، وزیر اعظموں کے لیے، صدروں کے لیے، بڑے عہدے والے جو جنرل وغیرہ ان کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ تو ان کے جناب 2 دن کا ٹور کا، 1 دن کے ٹور کا ہوٹل کا کرایہ بن جاتا ہے۔ لہذا ان کے بہت زیادہ کا لیول اور ہے، وہ کہیں اربوں خربوں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر یہی لیول یہاں سے ہٹ کر سعودیہ کے بادشاہ تک لے جائیں تو اس کا لیول اس سے بھی اوپر شروع ہوتا ہے۔ اور اگر وہی چیز امریکہ کے اندر لے جائیں تو ان کے نزدیک چونکہ کام ڈالروں میں ہے تو خربوں روپے ہمارے ان کے لیے کوئی شے نہیں ہے، خربوں ڈالر بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہے بہت زیادہ ہمارا لیول، یہ ہے ہمارا لیول کہ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ۔ اب ایک ہے ہمارا لیول، ایک ہے صدر کا لیول، ایک ہے بادشاہ سعودیہ کا لیول، ایک ہے امریکہ کا لیول۔ اب سنیے، ایک ہے یو کے بادشاہ کا لیول اور ایک ہے کائنات کے رب کا لیول۔ اے میرے اللہ تیری کثرت کا لیول کیا ہے؟ ادھر کو کثرت، ادھر کو بہت زیادہ، کہیں لاکھ سے شروع ہوتا ہے، کہیں کروڑ سے، کہیں 2 ارب سے، کہیں 10 کھرب سے، یہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے جس کسی کی حیثیت ہوتی ہے اس کی کثرت کا بھی اتنا ہی بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ مولا تیری کثرت کیا ہے؟